کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ صدق اللہ العظیم۔ یہ قرآن پاک کی آیاتیں، ان کا تعلق اور نسبت بھی احد جنگ کے ساتھ ہی ہے، کیونکہ جنگ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زخمی ہونا اور پھر صحابہ کرام کا میدان جنگ میں مختلف آوازوں کی وجہ سے جو بھگدڑ مچی تھی، ایک تو یہ آواز پھیلائی گئی کہ آپ جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں، اور اسی طریقے سے اچانک حملہ جو تھا کافروں کی طرف سے، اور جہاں اللہ کے رسول نے چند صحابہ کو تعینات کیا تھا، تو صحابہ کے آپس میں جو اختلاف ہو گیا، پھر انہوں نے کہا کہ اب جنگ تو ختم ہو چکی ہے، اب مال غنیمت میں مدد کریں باقیوں کی۔ لیکن مسلمانوں نے یہی سمجھا کہ اس جنگ کا اب انجام ہو چکا ہے، اب اختتام ہے، نتیجہ نکل آیا ہے، کافر بھاگ گئے ہیں، اور صحابہ جو تھے وہ مال غنیمت جمع کرنے میں ایک دوسرے کی مدد کر رہے تھے کہ حضرت خالد بن ولید ابھی تک اسلام نہیں لائے تھے، انہوں نے پھر وہی جگہ کی کمزوری دیکھی جہاں پر حضور نے تعینات کیا تھا صحابہ کو، اور ان میں سے پیچھے کچھ آدمی بچ گئے تھے، انہوں نے جو حملہ کیا اور شہید کر دیا سب کو۔ پھر جنگ ختم ہوئے دوبارہ پھر شروع ہو گئی، اور کافروں نے اچانک جو حملہ کیا تو صحابہ جو ہیں وہ اپنے دفاع میں ادھر ادھر منتشر ہوئے، کیونکہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ معاملہ ہوا کیا ہے۔ لیکن بعد میں معاملات جو ہیں جب آگاہ ہو گئے، پھر صحابہ کرام نے دل جمعی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ میدان جنگ میں پھر دوبارہ لڑائی شروع ہو گئی۔ لیکن یہ جو ٹائم تھا کہ جب کافر غالب آئے تھوڑی دیر کے لیے، اسی میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے۔ اب صحابہ کے اندر بعد میں جنگ ختم ہو گئی، صورتحال واضح ہو گئی،
کافر بھاگ گئے. لیکن شہادتیں ہوئی بہت ساری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے. اب صحابہ کے اندر ایک بات تھی کہ اللہ کا نبی جو ہے وہ زخمی ہو چکا ہے، تو وہ سبب یہی کہتے تھے کہ اگر ہم مضبوط رہتے، اگر یہ معاملہ نہ ہوتا، جو اوپر حضور نے تعینات کیے تھے لوگ وہ رہ جاتے، وہ وہاں سے نہ ہٹتے. مختلف صحابہ کے اندر یہ غم تھا، غمگین تھے. اصل غم یہ تھا کہ اللہ کا رسول زخمی ہو چکا ہے، کیونکہ وہ حملہ آور تھے، آپ کو شہید کرنا چاہتے تھے. پھر بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحت کے لیے علاج کا سلسلہ جاری ہوا. تو مقصد یہ کہ صحابہ میں ایک غم تھا بڑا شدید قسم کا. اللہ تعالیٰ دلوں کے راز جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رحمت تو ہیں آپ، اخلاق میں بھی اعلیٰ ہیں، رحیم بھی بہت ہیں. اور سب کی ذمہ داری ہدایت کی آپ کے سپرد ہے. پوری انسانیت کے ہدایت کا غم رکھنے والے بھی ہیں آپ. یہ خصوصیات تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے سے ہیں. اب معاملہ جو آگے چلنے والا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کو ایسا صاف کر دیا، کیونکہ اب مدینے میں سارے پہنچ چکے تھے واپس، حضور بھی پہنچ گئے، صحابہ بھی پہنچ گئے، سارے جو ہیں وہ اب مدینے میں تھے. تو منافق کہہ رہے تھے کہ یہ دیکھیں جی ہماری بات نہیں مانی گئی. کچھ کیا کہہ رہا تھا، کچھ کیا کہہ رہا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی یہ آیاتیں جو ہیں وہ اتاری، اور کچھ صحابہ پر درگزر کرنا اور صحابہ کے ساتھ تعلق میں مضبوط ہونے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ صحابہ بھی پریشان نہ ہوں کہ جی وہ موقع پہ تو ہم آگے پیچھے ہو گئے تھے. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہ معاملات کو ماضی کا قصہ بنا دیا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مزید محبت اور اخلاص کی اللہ تعالیٰ نے تاکید کر دی کہ ان کے ساتھ مزید محبت کریں. یہ دل میں لگائی بیٹھے ہیں بات کہ یہ کیا معاملات ہو گئے. آپ ان سے محبت کریں، آپ ان کو اپنے ساتھ بٹھائیں، کیونکہ ان کے دل میں تھا کہ اگر ہم یہ اس طرح معاملات نہ ہوتے تو حضور جو ہے زخمی نہ ہوتے. یہ ایک تکلیف تھی صحابہ میں، مورچہ چھوڑ دیا. اب صحابہ میں تکلیف تھی. اللہ تعالیٰ نے یہی کہا گیا ہے کہ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری دن جو دنیا میں تھا
وہ ہر دن آپ کا تربیت کا تھا، ہر دن آپ تربیت کرتے تھے۔ یہ نہیں کہ آپ نے بس مکمل کر دی تربیت، نہیں، تربیت چل رہی تھی آپ کی۔ آخری دن آپ نے جو دنیا میں گزارا وہ بھی تربیت والا تھا، کیونکہ جاتے ہوئے آپ نے تربیت فرمائی کہ دیکھنا نماز کو نہ چھوڑنا، یہ آپ کی تربیت آخر تک چلی گئی، حتیٰ کہ موت سے پہلے جو کچھ لمحات تھے آپ نے اس میں بھی امت کی اصلاح اور تربیت کی کوشش کی، جاتے ہوئے بھی۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں سے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، اصل بات یہ ہے کہ آپ کو یہ سب کچھ جو عطا ہوا ہے، اب اتنا نرم جو ہیں، نرم دل ہے آپ، اخلاق آپ کے اچھے ہیں، تو جب تک آپ ان کو پیار دیتے رہیں گے یہ اور لوگ آپ کے قریب آتے رہیں گے۔ جب آپ ان سے، اگر آپ ان سے پیار نہیں کریں گے، اگر آپ ان کے درگزر نہیں کریں گے، اگر آپ ان کو اپنے قریب نہیں بٹھائیں گے، اصل بات یہ ہے کہ ان کے دلوں میں محبت آپ کے اخلاق کی وجہ سے ہے۔ اگر آپ اخلاق اپنا بلند رکھیں گے تو یہ لوگ کیا ہے، یہ آپ کے قریب تر قریب ہوتے جائیں گے، سارے آپ کی طرف جو ہے وہ لپٹتے جائیں گے آپ کو، آپ کے اخلاق کی وجہ سے۔ تو لہٰذا آپ یہ کہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، فرمایا کہ اگر آپ نرمی کریں گے، اگر آپ سختی کرتے، سخت دل ہوتے تو آپ کے ساتھ کوئی نہ بیٹھتا۔ یعنی یہ صفات بتائی گئی ہیں کہ مسلمان کو کیسے ہونا چاہیے، نرم دل ہونا چاہیے، اچھے اخلاق والا ہونا چاہیے، اور اسی طریقے سے کوشش کرے کہ میری زبان سے، میرے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ تو تکلیف دینا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو کامل اخلاق والے ہیں، یہ ہمیں سمجھایا جا رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ کر سمجھایا ہمیں جا رہا ہے کہ اگر تم سخت رہو گے، تمہارے دل سخت ہوں گے، تمہارے اخلاق اچھے نہیں ہوں گے تو تم دنیا میں چل نہیں سکو گے، تمہارا عزت احترام نہیں ہوگا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا میں تم کامیاب زندگی گزارو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ تمہارا دل نرم ہونا چاہیے، بدلے کی آگ نہ ہو تمہارے اندر، اخلاق تمہارے اچھے ہوں، گفتگو زبان تمہاری اچھی ہو۔ یعنی حضور نے جو اخلاق بتائے ہیں ان اخلاق پر قائم رہو گے تو تمہارا گھر، تمہیں معاشرے میں، گھر میں، علاقے میں تمہارا عزت اور احترام کیا جائے گا، زندگی تمہاری جو ہے وہ یہ بھی اعلیٰ ہو جائے گی اگر تم ان چیزوں کا خیال کرو۔ اگر تم خیال نہیں کرو گے تو لہٰذا فرمائے کہ پھر تمہاری بیوی ہو یا بچے ہوں، تمہارے بد اخلاق ہونے کی وجہ سے وہ کوشش کریں گے کہ ان کا سامنا نہ ہو۔ بچے بھی کوشش کرتے ہیں، یار ہمارا والد جو ہے بہت غصے والا ہے، لہٰذا وہ سامنا نہیں کرتے۔ جب باپ قریب نہیں آنے دے گا بچوں کو، غصہ کرے گا، سختی کرے گا، تو بچے جو ہے وہ پھر باہر دوستیاں بنا لیتے ہیں، پھر انہی کو اپنے حالات بتانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ بچے کی روح کے ساتھ اپنی روح ملانی چاہیے، اخلاق پیار دینا چاہیے بچوں کو۔ ورنہ اگر آپ اپنی گود میں نہیں لے آئیں گے بچوں کو پیار محبت میں تو وہ کسی اور کے ساتھ بیٹھ جائیں گے۔ فطرت میں انسان عزت چاہتا ہے، فطرت میں انسان عزت چاہتا ہے۔
اگر آپ عزت اپنے قریبیوں کو نہیں دیں گے تو وہ پھر عزت کوئی غیروں میں تلاش کریں گے، پھر نقصان ہے. پتہ نہیں غیر اچھا ملتا ہے یا برا ملتا ہے، غیر اچھی صحبت والا ملتا ہے یا بری صحبت والا ملتا ہے، کیا پتہ. تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے ہمیں. گھر میں بہت ساری باتیں یہاں بتائی گئی ہیں جو ہمارے فائدے کے لیے ہیں، بہت ساری باتیں. ایک تو بات اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائی فاعف عنہم، درگزر کرنے والا، معاف کرنے والا، درگزر کرنے والا، غصے کو چھوڑنے والا. کیا سمجھتے ہو اگر اس آدمی کی دنیا والے عزت نہیں کر رہے تو کیا سمجھتے ہو میں عزت نہیں کرتا اس کی؟ فرمایا کہ فاعف عنہم، جس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ ہر معاملے میں اپنے آپ کو روک لیتا ہے، اپنے دل کو قابو کر لیتا ہے، درگزر کرنے میں، کوئی خطا کوئی کرے اس کو معاف کرنے میں. اب آپ خود اندازہ لگائیں، ہمارے اخلاق کیونکہ رسمی بھی ہیں. گھر میں جو ہے کوئی اپنا قریبی جو ہے وہ کوئی خطا کرے تو ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، کیونکہ بیٹا ہے یا گھر میں کوئی ہے وہ کہہ دیتے ہیں کہ چلیں کوئی بات نہیں. اگر باہر کوئی بیادری میں یا کوئی غیر اگر کوئی غلطی ہو جائے اس کو ہم معاف نہیں کرتے، اس کو اخلاق نہیں کہتے. کیونکہ اخلاق کا مطلب یہ ہے کہ سب کے ساتھ معاملہ برابر ہو. کیونکہ کوشش یہی کرتے ہیں کہ لوگ جو ہیں اپنے سرے بچوں پر عدل کرتے ہیں، باقیوں کا نہیں سوچتے. جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام مسلمانوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنے کا حکم دیا ہے، صرف اپنے فیملی کے ساتھ نہیں، سب کے ساتھ، سب مسلمانوں کے ساتھ. فرمایا کہ فاعف عنہم، اگر تو خیر کا کام کرے، کیونکہ صاف ظاہر ہے درگزر کرنا بھی خیر کا کام ہے، نیکی کا کام ہے. فرمایا کہ اس کی جزا تجھے کہاں سے ملے گی؟ اللہ سے ملے گی. یہ اچھی عادتیں تیرے اندر جو ہیں ہوں گی، تو کسی کو دکھائے نہ دکھائے اپنے رب کو تو دکھا. لوگ کہتے ہیں جی وہ ہم اچھے اخلاق پیش کریں گے، وہ ایسا کریں گے، میں اس کے ساتھ اچھا کرتا ہوں، وہ ایسا کرتا ہے. دو ہی باتیں فرمائی گئی. ایک یہ کہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ آپ کے درگزر کرنے سے بندہ کی اصلاح ہو جاتی ہے اگلے کی. ایک شکل یہ ہے. ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جی ہم جو ان کے ساتھ اچھا اخلاق پیش کریں وہ ہمارے ساتھ وہ پھر بھی زیادتی کرتے ہیں. بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ جی آپ اس کے ساتھ اچھا اخلاق کریں پھر بھی زیادتی کریں. ہاں ٹھیک ہے، آپ پھر اس سے محدود ہو جائیں لیکن اس کے بارے میں بری نیت پھر چھوڑ دیں، یہ بھی اخلاق ہے. ٹھیک ہے جی. اگر آپ کی ان کی نہیں بنتی، مثال ہے کہ آپ کہتے ہو یار جتنے دفعہ بھی میں جو کہوں بس وہ بندہ جو ہے نا وہ بس اپنی پہ کھڑا ہے، اس کے اندر کوئی انسانوں والی عادتیں نہیں ہیں. اب کیا کریں؟ صاف ظاہر قریبی رشتہ داری بھی ہے، خونی رشتہ بھی ہے، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ تعلق محدود کر دیں. جہاں آپ کو تکلیف پہنچتی ہے تو اس سے محدود کر دیں، لیکن اپنا دل اس کے بارے میں صاف رکھیں کہ میں اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا یا میں اس کو تکلیف نہیں دوں گا. محدود کر لیں بس. اسی طریقے سے کہا گیا جب میاں بیوی میں بھی لڑائی جھگڑا ہو جائے تو اس کے لیے بھی یہی ہے کہ ذرا اس سے ذرا دور ہو کے سو جائے، دوسرے کمرے میں سو جائیں. حکم ہے نا جی. یہ اصلاح کرنی ہو تو یہی ہے کہ تاکہ عورت کو پتہ چلے کہ میرا خاوند جو ہے میرے اس اخلاق کی وجہ سے وہ ناراض ہے، تو کہ اسے آگاہی ہو، تاکہ اسے پتہ چلے کہ گھر کا جو حاکم ہے اس کا احترام کتنا ہے. تو اسلام نے تو ہر چیز سکھائی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارا جو تربیت کا
علم ہے اس سے ہم دور ہیں. بغیر تربیت کے علم کی طرف ہماری کوشش ہے. ٹھیک ہے وہ ہونا چاہیے لیکن غالب اسلام ہو. اسلام کا علم غالب ہونا چاہیے. اسلام کا علم غالب ہوگا ہر میدان میں کامیاب ہوں گے. اگر اسلام کا علم غالب ہوگا، اسلام والی تربیت ہوگی، تو آپ جس شعبے میں بھی ہیں تو آپ کو حکم ہے اسلام کی طرف سے، جس شعبے میں بھی ہیں آپ اپنی محنت کریں. لیکن یہ ہے کہ جس شعبے میں بھی ہیں اسلام کو غالب رکھیں اپنے اوپر. ہر فیصلہ جو ہے وہ اسلام کے حساب سے ہو زندگی کا. تو لہٰذا اس آیاتوں کا جو پس منظر ہے، جو آگاہ کیا جا رہا ہے، وہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ آپ درگزر کریں. وہ جو آپ زخمی ہوئے تھے بس آپ اس کو درگزر کریں اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں. یہ بھی ساتھ کہا مغفرت کی دعا بھی کریں، آپ درگزر بھی کریں، پیار اخلاق بھی رکھیں، اور اسی طریقے سے فرمائے کہ درگزر بھی کریں، اور حتیٰ کہ کوئی مشورہ ہو تو ان کو ساتھ بٹھایا کریں. یعنی وہ صحابہ کا جو مجمع تھا اس مجمع کو اللہ تعالیٰ نے اور حضور کے قریب کر دیا. یہی کہا گیا کہ صحابہ سے اگر کوئی خطا بھی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ایسی صاف کی کہ پھر کوئی اس پر انگلی نہ اٹھا سکے. کل کو اگر کوئی منافق یہ نہ کہے کہ صحابہ ایسے تھے ثابت. اب لوگ جو ہے کچھ کہتے ہیں نا یہ احد میں کہ جی وہ صحابہ بھاگ گئے تھے اور یہ کر گئے تھے وہ کر گئے تھے. اللہ تعالیٰ نے جب ان کے معاملات پر گرفت نہیں کی، درگزر کر دیا، قرآن کی آیاتیں اتار دی. حضور سے کہہ رہے ہیں معاف کرنے والا خود ہے، اور حضور سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کے لیے معافی مانگیں اور میں معاف کروں. یعنی صحابہ کی شان اللہ نے کیسی رکھی کہ آپ ان کے لیے مغفرت کریں. اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ آپ مغفرت مانگیں، پھر آپ جب مانگیں گے تو میں ان کو معاف کروں. تاکہ لوگوں کو ترتیب کا پتہ چل جائے کہ حضور صحابہ کے لیے مغفرت کی دعائیں مانگتے ہیں اور اللہ قبول فرماتے ہیں. یہ شان ہے صحابہ کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں کا یہ شان ہے کیونکہ تربیت میں تھے. تربیت تو چلتی رہتی ہے، تو تربیت تو چل رہی تھی صحابہ کرام کی. اسی طرح آخری وقت تک تربیت آپ کرتے رہے. تو لہٰذا صحابہ جو ہیں حجت ہے ہمارے لیے. کسی صحابی کا جو بغض ہے وہ پکڑ میں آئے گا وہ بندہ جو کسی صحابی کے بارے میں بغض رکھتا ہے. کیونکہ اللہ جس کے بارے میں فیصلہ فرض کر چکے ہوں کہ یہ میرا دوست ہے، اور تو اللہ کہہ رہے ہیں یہ میرا دوست ہے، اور ہم کہیں نہیں یہ اللہ کا دوست نہیں ہے، تو پھر کہاں سے پکڑ آئے گی؟ اسی ذات سے پکڑ آئے گی. تو اس لیے جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں تمام صحابہ سے راضی، تو پھر ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے. وہ تو اپنے کامیاب ہو گئے، ہم ان پر انگلیاں اٹھائیں یا باتیں کریں تو اس لیے اپنی ذات پر ظلم کرنا ہے. تو لہٰذا قرآن جو ہے وہ ہماری صحیح رہنمائی کرے گا اگر ہمارا تعلق قرآن کے ساتھ قائم رہا. کیونکہ دو ہی چیزیں ہیں ہماری اصلاح کے لیے، اللہ کا کلام اور حضور کی حدیث. جہاں اللہ کا کلام کی وضاحت ہمیں ضرورت ہوتی ہے وہاں حدیث ہمیں وضاحت کر دیتی ہے، حدیث بتا دیتی ہے. اب جیسے کہا گیا کہ نماز پڑھو، کیسے پڑھنی ہے؟ حضور نے وضاحت فرمائی. زکوٰۃ دو، قرآن میں آتا ہے کیسے دینی ہے؟ حضور نے وضاحت فرمائی. بہت ساری ایسی اس میں ہے کیونکہ قرآن حضور پر آیا ہے. حضور نے جو سمجھایا ہے اپنے الفاظ میں اس کو حدیث کہتے ہیں. تو آپ حضور کے بغیر نہ قرآن سمجھ سکتے ہیں نہ قرآن کو حضور کے بغیر سمجھ سکتے ہیں. نہیں چل سکتا. دونوں لازم ہیں. جیسے انسان کے اندر، انسان لفظ ہے نا، اس کے اندر دو چیزیں ہیں، جسم اور روح.
انسان ہے نا، کہتے ہیں یہ انسان ہے. انسان دو چیزوں سے ملا ہے، بنا ہے دو چیزوں سے، روح اور جسم سے. آپ بتائیں روح گئی تو انسان ختم. تو یہی معاملہ ہے کہ قرآن اور حدیث کا، ان میں سے ایک چیز چھوٹے گی تو وہ باقی نہیں رہے گا پھر. تو لہٰذا قرآن و حدیث کی افضلیت کا ہمیں جو ہے وہ اندازہ ہونا چاہیے. ہم خود بھی اس علم کو حاصل کریں اور اپنی نسل کو بھی اس علم کو حاصل کرنے کی کوشش کریں کہ ہماری نسل بھی اور کچھ حاصل کرے نہ کرے، لیکن یہ ہے کہ دین کا علم ضرور حاصل کرے. اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق.